حضرت ادریس علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی تھے جن کا ذکر قرآن مجید اور حدیث میں آیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا حسب و نسب اور پیدائش۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام اخنوخ اینوچ تھا اور وہ حضرت شیش علیہ السلام کے نسل سے تھے۔ ان کے والد کا نام یرد یعنی جیر تھا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے تقریباً 5ویں یا 6ٹھی نسل میں آتے ہیں۔ ان کی پیدائش عراق یا بابل کے علاقے میں ہوئی، جو بعض روایات میں مصر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ نبوت اور تعلیمات۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جنہیں قلم اور لکھنے کا علم دیا گیا۔ انہوں نے علم، فلکیات، ریاضی اور طب جیسی علوم کی تعلیم دی۔ وہ سب سے پہلے سلائی کرنے والے انسان تھے اور لباس سینے کا فن لوگوں کو سکھایا۔ وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے جہاد کیا اور حق کے لیے ظالم حکمرانوں کے خلاف لڑے۔ انہوں نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا اور شرک سے روکا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے کارنامے: سب سے پہلے لکھنے اور پڑھنے کی روایات ڈالی، لباس کی سلائی کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ فلکیات اور حساب کا علم دیا۔ وہ سب سے پہلے حکمران بھی تھے جو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت چلاتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے جہاد اور لڑائی کے اصول بنائے اور ظالموں کے خلاف لڑائی لڑی۔ ان کی زندگی میں پیش آنے والے امتحانات: حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے اور اللہ کے احکام کو بھول چکے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو حق کی دعوت دی مگر اکثریت نے انکار کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمانوں پر جانا: قرآن مجید میں ان کے بارے میں آتا ہے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ واحد نبی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھایا۔ مشہور روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام 4تھے آسمان پر موجود ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر لے گئے اور وہاں ملائکہ نے ان کا استقبال کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات: جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو انہوں نے 4تھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں جواب دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات: حضرت ادریس علیہ السلام کے وفات کے بارے میں کوئی حتمی تفصیل نہیں، لیکن بعض روایات کے مطابق اللہ نے انہیں آسمان پر زندہ رکھا اور وہ اب بھی وہاں موجود ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام ایک عظیم نبی تھے جو پہلے شخص تھے جنہوں نے لکھنے، سلائی، علم، فلکیات اور جہاد کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے توحید کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بلند مقام عطا فرمایا۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم، محنت اور دین کی خدمت ہمیشہ کامیابی کا باعث بنتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم اور ان کا رد عمل: حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم حضرت شیس علیہ السلام کی نسل میں سے تھی اور شروع میں وہ دین توحید پر قائم تھی، لیکن وقت کے ساتھ لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے اور بت پرستی شروع کر دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو دوبارہ سیدھے رستے پر لے آئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تبلیغ کا طریقہ: اللہ کی وحدانیت کا پیغام: حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ صرف اللہ ایک کی عبادت کرنی چاہیے، ایک ہی اللہ کو ماننا چاہیے، وہی خالق اور رازق ہے اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ نیکی کی تعلیم: انہوں نے لوگوں کو سچ بولنے، عدل کرنے اور نیکی کا حکم دینے کی تعلیم دی۔ علم اور حکمت سے قائل کرنا: چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام اور حکمت میں بہت ماہر تھے، اس لیے وہ لوگوں کو منطقی دلائل سے قائل کرتے کہ دنیا کی چیزیں فنا ہو جائیں گی اور صرف اللہ کی عبادت ہی انسان کو کامیاب کرے گی۔ اعمال کے بدلے کا تصور: انہوں نے لوگوں کو یہ بھی سمجھایا
کہ نیک عمل کا بدلہ جنت اور برے عمل کا بدلہ جہنم ہے، اور قیامت کے دن سب کو ان کے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ قوم کا رد عمل۔ چند نیک لوگ ایمان لے آئے اور حضرت ادریس علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا، لیکن اکثریت نے انکار کر دیا اور وہ اپنی پرانی رسم و رواج پر قائم رہے۔ کئی لوگوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا کہ وہ ایک عام انسان ہے، وہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان کی بات ماننے کی بجائے ان کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیے اور ان پر ظلم کرنے لگے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا رد عمل۔ جب قوم نے ان کی بات نہ مانی تو حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم حضرت شیث علیہ السلام کی نسل میں سے تھی، اور شروع میں وہ دین توحید پر قائم تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے اور بت پرستی کرنا شروع کر دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو دوبارہ سیدھے راستے پر لے آئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تبلیغ کا طریقہ۔ اللہ کی وحدانیت کا پیغام۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ صرف اللہ ایک کی عبادت کرنی چاہیے، وہی خالق اور رازق ہے، اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، اور اللہ ایک ہے، اس کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ یہ کسی کا بیٹا ہے۔ نیکی کی تعلیم۔ انہوں نے لوگوں کو سچ بولنے، عدل کرنے اور نیکی کا حکم دینے کی تعلیم دی۔ علم اور حکمت سے قائل کرنا۔ چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام علم اور حکمت میں بہت ماہر تھے، اس لیے وہ لوگوں کو منطقی دلائل سے قائل کرتے کہ دنیا کی چیزیں فنا ہو جائیں گی اور صرف اللہ کی عبادت ہی انسان کو کامیاب کرے گی۔ اعمال کے بدلے کا تصور۔ انہوں نے لوگوں کو یہ بھی بتایا اور سمجھایا کہ نیک عمل کا بدلہ جنت اور برے اعمال کا بدلہ جہنم ہے، اور قیامت کے دن سب کو ان کے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ قوم کا رد عمل۔ چند نیک لوگ ایمان لے آئے اور حضرت ادریس علیہ السلام کی دعوت قبول کر لیا، لیکن اکثریت نے انکار کر دیا اور وہ اپنی پرانی رسم و رواج پر قائم رہی۔ کئی لوگوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا کہ وہ ایک عام انسان ہے، وہ کیسے نبی بن سکتے ہیں۔ وہ اپنے مگن تھے گمراہی میں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے ان کی بات ماننے کی بجائے ان کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیے اور ان پر ظلم کرنے لگے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا رد عمل۔ جب قوم نے ان کی بات نہ مانی اور سرکشی میں بڑھ گئی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان پر کوئی عذاب نازل کرے تاکہ وہ ہدایت کی طرف لوٹ آئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب ڈالا، عذاب قحط کا بھیجا۔ کئی سالوں تک بارشیں نہیں ہوئی، زمین خشک ہو گئی، کھیت برباد ہو گئے اور لوگ بھوک کا شکار ہو گئے۔ تب کچھ لوگوں نے توبہ کی اور حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے، لیکن جیسے ہی قحط ختم ہوا وہ دوبارہ گناہ کرنے لگے۔ کیا وہ قوم آخر میں ایمان لے آئی؟ نہیں، زیادہ تر لوگ ہدایت کی طرف نہیں آئے اور حضرت ادریس علیہ السلام کے خلاف ہی رہے۔ وہ ان پر ظلم کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں بچانے کے لیے انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اس کے بعد قوم مزید بگڑ گئی اور اللہ نے ان پر مختلف عذاب نازل کیے۔ کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات مانی؟ جی نہیں، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کافی زمانے کا فاصلہ تھا، اس لیے حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے یا نہ ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ بعد میں آنے والے قومیں جو حضرت ادریس علیہ السلام کے ماننے والوں کی اولاد میں سے تھی، ان میں سے کچھ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور کچھ نے انکار کر دیا۔
حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم نے ان کی تبلیغ کا مثبت جواب نہیں دیا۔ اگرچہ کچھ لوگ ایمان لے آئے لیکن اکثریت اپنی سرکشی پر قائم رہی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو علم، حکمت اور دلیل کے ساتھ تبلیغ کی، مگر جب وہ نہ مانے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر بلند فرما دیا۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ نیکی اور حق کی راہ میں مشکلات ضرور آتی ہے، مگر اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم نے جب ان کی دعوت کو مسلسل رد کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط اور خشک سالی کا عذاب بھیجا۔ کئی سالوں تک بارش نہ ہوئی، جس کی وجہ سے کھیت سوکھ گئے، جانور مرنے لگے اور لوگ فاقوں پر مجبور ہو گئے۔ اس قحط کے دوران کچھ لوگوں نے توبہ کی اور حضرت ادریس علیہ السلام سے دعا کی، درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بارشیں بھیجی، لیکن جیسے ہی حالات بہتر ہوئے وہ دوبارہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے، جس پر اللہ نے مزید سختیاں نازل کیے۔ کچھ روایات کے مطابق قوم کے بڑے حصے پر مختلف وبائیں اور آفات آئے، جن سے ان کی تعداد کم ہوتی چلی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی قوم بہت ہی بعد میں بدتر ہو گئی، بہت زیادہ بگڑ گئی۔ قوم اس سے بھی کہیں مزید بگڑتی گئی اور مکمل طور پر شرک اور بدعمالیوں میں ڈوب گئی۔ جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے انہوں نے اپنی نسلوں کو توحید کی تعلیمات دینے کی کوشش کی، مگر اکثریت گمراہی میں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم کو آفات میں مبتلا کیا۔ قوم پر قحط، بیماریاں اور دیگر عذاب آئے جنہوں نے ان کی طاقت اور سلطنت کو کمزور کر دیا۔ اللہ نے انہیں کسی بڑی قدرتی آفت کے ذریعے مکمل تباہ نہیں کیا، جیسا کہ بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان نوح آیا، مگر ان کی گمراہی انہیں آہستہ آہستہ برباد کرتی رہی اور اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح سزا اور عذاب دیتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ کئی نسلوں کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، جنہیں اپنی قوم میں حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کے کچھ باقیات نظر آئے یا کچھ ضرور ملے، مگر زیادہ تر لوگ شرک میں پڑ چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی، مگر وہ بھی نہ مانے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح لایا اور پوری فاسق قوم کو ختم کر دیا۔ نیک لوگوں نے ہجرت کی اور اپنی نسلوں میں توحید کی تعلیمات جاری رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے بدکار قوم کو آہستہ آہستہ عذاب اور گمراہی کے باعث تباہ کرتی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں شرک انتہا کو پہنچا، جس کے بعد اللہ نے طوفان کے ذریعے بدکار قوم کا خاتمہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ایک بلند مقام عطا کیا اور وہ چوتھے آسمان پر زندہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر رکھا ہے، اور اللہ فاسق قوم کو برباد کیا ہے، اور آج بھی اللہ فاسق قوم کو برباد کرتا رہے۔